السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آئیے اس ویڈیو کے اندر سورۃ فیل، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے آگے پیش کی جائے گی۔ آپ سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے سورۃ فیل اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ صحاب فیل لشکر ابابیل۔ یمن و حبشہ کا بادشاہ جس کا نام تھا ابرہہ، اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ سجا رہے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری، ناگوار گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے اپنے آپ سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجے گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادہ سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر یعنی ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہ وہی عبد المطلب ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت ہی تعظیم کی اور آنے کا مقصد بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے بات نہیں کی، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابرہہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورہ پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح اٹھتے ہی اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو جس کا نام محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے وہ چلتا تھا، لیکن کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلانے لگتے اس کی طرف لے کے جانے لگے لیکن وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالی نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلیوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کے سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھی لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔
کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے وہ سنگریزے فیل سواروں کے جو سوار ہوتے تھے ہاتھیوں کے اوپر خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھیوں کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے. یعنی وہ کنکری کے اندر اتنا اس کے اندر طاقت تھی. ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا. اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا. یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعہ سے 50 روز بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. پارہ نمبر 30 سورۃ فیل. اس واقعے کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ فیل رکھا، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ترجمہ کنز الایمان. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجیں کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا. درس ہدایت یہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ دار بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھا ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی کعبہ معظمہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند قدوس ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم.